أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله تعالى حجاب، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ کل حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہوا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس گھر کے اندر رکھا گیا تھا اس گھر کی مالکن حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشقہ بن گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے لگی. یہاں تک واقعہ پیش آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں بہت بڑے گناہ کا ارادہ اس عورت نے کر بیٹھا. دعوت دے رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پیچھا چھڑا رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی ہو رہی تھی، چونکہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. جب جس کے دل کے اندر ذرا سا بھی اللہ رب ذوالجلال کا خوف ہو، وہ گناہ کرنے کے لیے بہت جھجکتا ہے، ڈرتا ہے، اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو انبیاء سے یہ کہاں برداشت ہو سکتا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف نکل پڑے. پیچھے زلیخا بھی پیچھے ان کے نکل پڑی. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے، یہ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھا رہی، وہ ملنے کے تیار نہیں، اتنا تیزی سے دوڑ رہے. لیکن ایسا ہوا کہ یہ عورت جو زلیخا تھی تیزی سے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے کرتے کو پکڑ لیا. حضرت یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے. کرتے کے جو پیچھے کا حصہ تھا وہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. بھاگتے بھاگتے دونوں دروازے کے باہر پہنچ گئے، دروازے تک. جیسے ہی ان دونوں نے بھاگ کر وہاں پر جا کر کے دونوں نے رکا، دیکھا تو عزیز مصر آ گیا ہے. جو زلیخا کے شوہر تھے قطمیر، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ بندہ. اب حضرت یوسف بھی ادھر کھڑے، پیچھے ان کی بیوی جو قطمیر کی بیوی تھی عزیز مصر کی، وہ بھی کھڑی ہے. اچانک آ گیا. اب جو زلیخا تھی اپنے دامن کو سیدھا کرنے لگی، کیونکہ شوہر آ چکا ہے. اب فوراً اپنی جو گناہ کا جو یہ ارادہ تھا اس کو نارمل انداز میں کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا. اپنی پاک دامنی کو ظاہر کر رہی ہے اپنے شوہر کے سامنے. کہہ رہی ہے کہ یہ بدکار ہے، بدکاری کا ارادہ مجھ سے کر رہا تھا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. پھر آگے خود زلیخا کہتی ہیں یا تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے یا پھر دردناک عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دیا جائے. اب ایک طرف یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑی تہمت ہے، اور تہمت کا دفاع نہ کرنا بھی ایک قسم کا ظلم ہے، زیادتی ہے اپنے اوپر. بھئی اگر کوئی مجھ پر ناحق تہمت لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو مجھے زبان بند کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے. میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، اپنی پاک دامنی کا اظہار کروں گا. یہ جو مجھ پر تہمتیں لگ رہی ہیں یہ مجھ پر ظلم ہے اگر میں خاموش رہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت اتنا بڑا ظلم مجھ پر کر رہی ہے، مجھ پر اللہ کے پیغمبر پر تہمت لگا رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں خطا کار نہیں ہوں، یہ غلطی کرنے والی آپ کی بیوی ہے، یہ مجھے پھسلا رہی تھی، بھڑکا رہی تھی، بہکا رہی تھی. پھر لکھا ہے کتب تفاسیر کے اندر، انہی کے خاندان قبیلے والوں میں سے ایک نے گواہی دی. بعض روایات میں آتا ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ گواہی دینے لگا. اللہ رب ذوالجلال نے زبان دے دی. اللہ کی طاقت میں کسی چیز کی کمی ہے تو نہیں.
اللہ جانوروں کی بولی انبیاء علیہم السلام کے سامنے رکھ دیتا ہے، تو یہ بچے کیا چیز ہیں جو انسان کی؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس بچے کو گویا یہ عطا کی، تو اس نے بہت باریکی کے ساتھ بہت اچھا فیصلہ سنایا، قرآن نے اس کو محفوظ کیا ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ بچے نے فیصلہ سنایا کہ دیکھو، اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ علامت ہے کہ پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے آ رہی تھی تو کرتا پھٹ گیا۔ ہاں اگر کرتا سامنے کی جانب سے پھٹا ہے تو غلطی یوسف کی ہے، پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے تو غلطی زلیخا کی ہے۔ تو جو آیا ہوا قطمیر عزیز مصر تھا، اس نے سمجھ لیا کہ یہاں جو خطا کار ہے، غلطی جس سے ہوئے ہے، یہ میری بیوی سے ہوئی ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اعراض کر لو اس سے۔ پھر اپنی بیوی سے کہا واستغفری، ارے تو کمبخت ہے، غلطی تیری ہے، تو یوسف پہ ڈال رہی ہے، انک کنت من الخاطئین، تو خطا کار ہے، یوسف نہیں۔ پھر ابھی سلسلہ چلتا ہوا لوگوں کے اندر پھیل گیا۔ پھر ایک چیز مشہور ہو گئی، وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ اب یہ بات دھیرے دھیرے قبیلے کے اندر بڑھتی گئی کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے زلیخا، یہ اپنے خادم، اپنے نوکر جو اس کے گھر میں رہا کرتا ہے نوجوان، یہ اس کی فریفتہ بن چکی ہے۔ اب یہ بات زلیخا کے کان میں پڑ گئی کہ میرے بارے میں لوگ پیچھے اس طرح کا بول رہے ہیں کہ میں ایک نوجوان پر عاشقہ بن گئی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جیسے ہی یہ زلیخا کی کان میں یہ بات پہنچی کہ لوگ مجھے بدنام کر رہے ہیں یوسف کے تعلق سے، تو زلیخا نے ایسا کیا، ساروں کو دعوت دی کھانے کی، دسترخوان پہ بٹھا کر کے تیاریاں شروع کر دی کہ میں بتاؤں جس نوجوان کی خاطر یہ مجھے ملامت کر رہی ہیں وہ کتنا حسین ہے، میں ذرا ان کو دکھاؤں۔ دسترخوان سجا ہوا ہے اور ہر ایک کے پاس سکینہ، قرآن کہتا ہے زلیخا نے ہر ایک کے پاس کوئی فروٹ یا پھل رکھ کر کے ایک چاقو کو رکھ دیا، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دے رہی ہیں زلیخا، اخرج علیہن، یوسف ادھر سے نکل کر کے عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا کہ ان کی جو چہرے پر حسن تھا اس سے عورتیں پاگل اور دیوانی ہو گئی، اور عورتوں کو یہ حکم زلیخا نے دیا تھا کہ میں یوسف کو جب ادھر سے نکالوں گی، ادھر سے جانے کو کہوں گی، تو تمہارے ذمے ایک کام ہے، جیسے ہی کہ تم یوسف کو دیکھتے رہو تو تم اس پھل کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جانا۔ تو قرآن کہتا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے پھل کو کاٹنا شروع کر دیا، یا پھل کاٹتے رہے، بیچ میں سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر گئے، تو قرآن کہتا ہے وقطعن ایدیہن، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے، انہی عورتوں کو ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں۔ فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلنا ما حاشا للہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے کہنے لگے یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ صفت فرشتہ ہے، اتنا حسین، اتنا خوبصورت، جس کے چہرے پر نور کے آثار نمایاں ہیں۔ تو اب زلیخا کو موقع ملا تو زلیخا کہنے لگی کہ دیکھو یہی وہ نوجوان ہے جس کی خاطر تم مجھ پر ملامت کر رہے تھے۔ تو اپنا سارا جو راز تھا عورتوں کے سامنے حضرت زلیخا نے بیان کر دیا، کہا کہ یہی وہ شخص ہے، میں اسے ورغلا رہی تھی گناہوں کے تعلق سے، یہ پاک دامنی کو اختیار کر رہا تھا، اگر جو میں کہوں یہ نہ مانے تو اس کی سزا قید خانہ ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سنا تو اللہ سے دعا کی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ،
اے میرے پروردگار مجھے قید خانے جانا پسند ہے، اس کے مقابلے میں کہ جس کی گناہ کی مجھے دعوت دے رہے ہیں مجھے وہاں جانا پسند نہیں ہے، مجھے تو قید خانے میں کر دے۔ فاستجاب له ربه، اللہ رب ذوالجلال نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ ساری تفصیلات آ گئی، سارے شواہد آ گئے، لیکن جو عزیز مصر تھا اسے معلوم ہے کہ یوسف بے گناہ ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ لیسجننه حتی حین، ایک مدت تک انہیں قید خانے کے اندر جانا پڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر گناہ کو ٹھکرانے کی وجہ سے، برائی کی دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ جانا پڑا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زیادتی ہے، گویا کہ ظلم ہے۔ خود قرآن کہتا ہے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر یوسف کی غلطی اور خطا ہے ہی نہیں۔ جو عزیز مصر تھا اس نے سوچا کہ اگر میں یوسف کو قید خانہ نہ بھیجوں تو پورا کا پورا الزام میری بیوی پر آ جائے گا، اس لیے میں ہی یوسف کو بھیج دیتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت بڑا کا ظلم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہوں پر ظلم کی مذمت بیان کی ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ایک بات ہے، ہم سمجھتے ہیں ظلم کیا چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، یہ بس یہ ظلم کے دائرے میں ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی تھی، سارے دلائل دیکھنے کے باوجود یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، لیکن حق تو یہ تھا کہ انہیں رہا کر دیا جائے، باعزت بھیج دیا جائے، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف کو پکڑ کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بہت بڑا ظلم تھا۔ اور دیکھیں تاریخ کے اندر جو لوگ بھی دنیا کے اندر ظلم کیے ہیں، بربریت کو اٹھائے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کبھی ان کو معاف نہیں کیا ہے۔ یہ تو آخرت میں عذاب ہونا ہی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جو عذاب اکبر آخرت میں ہوگا اس سے پہلے دنیا کے اندر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی روایتوں کے اندر ملتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایتوں میں ملتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال ان کی پکڑ دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ ایک قطع تعلق کے سلسلے میں بات ملتی ہے، دوسرا والدین کے نافرمان کے سلسلے میں بات ملتی ہے، تیسرا ظلم کا جو گناہ ہے اللہ رب ذوالجلال اس کی دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے۔ قرآن کے اندر بے شمار آیتیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں ظالم کو دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، سوچتے ہیں کبھی کوئی آدمی کسی پر تہمت لگا دیا تو بیچارہ بے گناہ، ظلم جس پر ہو رہا ہے وہ قید خانے میں پڑا ہے، اور جو گنہگار ہے جس نے تہمت لگائی یہ آوارہ پھر رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی گنہگار تو آرام کی زندگی گزار رہا ہے، راستوں میں گلی کوچوں میں پھر رہا ہے، لیکن جو بے گناہ ہے وہ قید خانے کے اندر پڑا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے جملے نکلتے ہیں تمہارے منہ سے، یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت سے باہر ہیں تمہارے جملے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری سمجھ میں یوں سمجھ آتا ہے کہ گنہگار باہر پھر رہا ہے اور جو بے گناہ ہے وہ قید خانے میں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے یہ حکمت میں نے اپنائی ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، میں دھیرے دھیرے پکڑتا ہوں، واملی لہم، ڈھیل دیتا، ان کیدی متین، اور میری پکڑ، میری گرفت بہت ہی مضبوط ہے، میرا شکنجہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ بروج کے اندر اپنی طاقت کا اظہار کیا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی طاقت بہت ہی سخت ہے۔ پکڑ ایسی ہے کہ اگر پکڑ کرنے پہ ہمارا خدا آ جائے تو قسم خدا کی انبیاء علیہم السلام کی زبانیں گونگی بن جاتی۔ عام انسان کی بات نہیں ہے، انبیاء کی زبان۔ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال کی پکڑ کے خوف سے کل قیامت کے دن سارے انبیاء کی منہ سے ایک ہی جملہ نکلے گا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج تو میرا بیڑا پار کر دے۔ تو سوچے
انبیاء کے دلوں کے اندر ہمارے رب ذوالجلال کی اتنی خطرناک دہشت ہے پکڑ کی، انبیاء کی منہ سے یہ کلمے نکل رہے ہیں، اے اللہ میری قوم کا میں تجھ سے نہیں پوچھتا، اے اللہ میرے خاندان والوں کا نہیں پوچھتا، میں اپنے ماں باپ کا نہیں پوچھتا، بیوی بچوں کا پوچھتا نہیں۔ انبیاء کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی، اے اللہ آج تو میرا بیڑا پار کر۔ اتنی سخت خطرناک میرے رب کی پکڑ ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جو بھی دنیا میں ظلم کیا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ایسے ہی نہیں چھوڑا، عبرت بنا کر کے چھوڑا ہے۔ نمرود کو دیکھیں کیسا کیسا ظلم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور رعایا پر ظلم پہ ظلم کرتا رہا۔ آخرت میں تو ہے ہی پکڑ ان لوگوں پر، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس نمرود کو دنیا کے اندر کیسا بڑا سزا دیا، کیسا عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ ایک مچھر اس کی ناک سے گھسا، بھیجے میں اٹکا، ہر وقت اس کے بھیجے اور دماغ کو کھائے جا رہا تھا، یہ درد سنبھال نہ سکا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کا علاج پوچھا کیا ہے، اس کے سر کے اندر بہت بے چینی محسوس ہوئی، تو اس نے کہا کچھ مجھے مارو یہاں سے۔ تو اس کا جو نوکر تھا اس نے ایک زوردار لگایا اور کھینچ کر کے سر پہ اس کے، تو اس کا جو سر کا درد تھا، سر کی پریشانی تھی، تھوڑی کم ہو گئی۔ کہا کہ اور زوردار لگاؤ مجھے۔ نوکر تھا، جوتا اٹھائے، ایک کھینچ کے لگا۔ کتابوں میں ملتا ہے جتنی زور کی اس کو لگتی اس کے سر پہ، اس کے سر کا درد اتنا اطمینان سے وہ رہتا۔ اور وہی رعایا جن پر یہ ظلم کیا کرتا تھا، سارے جوتوں کی اس پر بھرمار لگاتی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس کے سر پہ جوتے لگا رہے، اور اس کو سکون اور چین نصیب ہو رہا۔ دیکھیں بظاہر اس کا علاج جوتوں سے ہے، لیکن بہت بڑی ذلت اللہ رب ذوالجلال دنیا والوں کے سامنے اس کو ذلیل کر رہا ہے۔ فرعون کو آئے، فرعون کیسا خطرناک ظالم تھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر 20,000 چھوٹے دودھ پیتے بچوں کے سروں کو ان کے دھڑوں سے الگ کر دیا ہے۔ چھوٹے بچے، وہ بچے جو اپنی ماؤں کی ممتا کے سائے کے اندر رہتے، اپنی ماؤں کے سینے سے چمٹ کر کے اپنا رزق حاصل کرتے، ان بچوں کو ان کے منہوں سے ان کی روزی چھین کر کے ان کی گردنیں اڑا دی گئی۔ 20,000 بچے، تو اللہ رب ذوالجلال نے کیسی پکڑ کی۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا عبور کر جاؤ۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، میں نے موسیٰ کو اس کے ماننے والوں کو پار کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پیچھے جو لشکر آ رہا تھا فرعون کو میں نے اس کو ڈبو دیا۔ ایک تو وہ عذاب، پھر اللہ رب ذوالجلال نے اس کی ظلم کی بنیاد پر ایسی اس کی پکڑ کی۔ قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تو نے اتنا لوگوں کو پریشان کیا ہے، تم مر گیا تب بھی تجھے چین نہیں، تیرے جسم کو چین نہیں، میں قیامت تک تیرے جسم کو یوں ہی بغیر سڑے رکھوں گا۔ آج بھی مصر کی میوزیم کے اندر اس کا جسم یوں ہی پڑا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے بدن کی حفاظت کریں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت کا نشان بن جائے۔ ہر ایک نے جو جو بھی ظلم کیا ہے اس کی پکڑ دنیا میں بھی کی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو ان کے اندر سے دو ایسے بدبخت انسان تھے، ایک کا نام سودان بن حمران تھا، دوسرے کا نام عمر بن حمق تھا۔ 40 دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ جب شہادت کی ایک دن پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رات میں خواب میں دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سخت روزے کی حالتوں میں رہا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا عثمان فکر نہ کرو، کل آپ میرے ساتھ میں افطار کریں گے۔ گویا کہ یہ حضرت عثمان کو بتا دیا تھا کہ اب جو تم پر ظلم ہو رہا ہے وہ آج ختم ہو جائے گا، کل تمہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ پھر جب شہادت کا وقت تھا، دو کم بختوں نے ان لوگوں نے دیوار پھاند کر کے آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سینے پر وار کیا، پھر خون کے فوارے نکل پڑے۔ وہ خون اور جگہ بھی نکلا اور جگہ بھی نیچے گر پڑا، لیکن اس کے جو چھینٹے اور قطرے تھے، قرآن کا جو پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پر پڑی۔ دنیا کا
جب جس بندے پر ظلم ہوتا ہے ساری چیزیں گواہی دیتی ہیں. یہاں پر حضرت عثمان کی شہادت دنیا کی زمین کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال کا کلام بھی گواہی دے گا. اے اللہ میں ہی وہ آیت ہوں جس پر ان کی شہادت کے وقت کا جو خون اڑا تھا مجھ پر بھی اڑا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کا ترجمہ ہی ہے اللہ ان بدبختوں کے لیے کافی ہے. حضرت عثمان علیہ السلام کو دردناک طریقے سے مارا گیا. ان کی بیوی بیچ میں آ گئی حضرت نائلہ, ان کی بھی انگلیوں کو کاٹ دیا گیا. جب عزت کی بات آتی ہے تو آدمی خاموش نہیں بیٹھتا. حضرت عثمان علیہ السلام نے کبھی بھی لکھا ہے کتابوں میں انہوں نے بددعائیں نہیں کی تھی, لیکن اس وقت جب عزت کی بات آتی ہے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے, اے اللہ ان کے ہاتھ پیر کو ختم کر دینا اور ان کی زبانوں کو کتے کی طرح بنا دینا. لکھا ہے. حضرت عثمان تو چلے گئے. دمشق کی جامع مسجد تھی. نماز کے بعد لوگوں نے دیکھا ریت پر وہی دو کمبخت جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت انہی کے ہاتھوں ہوئی تھی, قتل انہی کے ہاتھوں ہوا تھا, ان کے ہاتھ پیر شل ہو کر کے ٹوٹ پڑے ہیں. بیائی نہیں جیسے ہی حضرت عثمان علیہ السلام نے بد دعا کی تھی ان کی زبانیں ان کے حلق سے نیچے لٹک رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا یہی وہ کمبخت ہیں جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. یہ اس کا انجام ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ظلم کسی بھی درجے میں جائز نہیں. کوئی آدمی کمتر ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے, ہم اس سے بات کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں, ہم بھی اس کے سامنے بات رکھ رہے ہیں. اگر ہم اس کے سامنے چلائیں, اس کے سامنے اپنی بات میں زور لگائیں, ڈانٹے ڈپٹے, یہ بھی ظلم ہے, اس کی بھی پکڑ ہوگی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کوئی مانگنے کے لیے آ رہا ہے سائل, اللہ کہتا ہے فَلَا تَنْهَرْ, اسے ڈانٹو نہیں. اگر طاقت ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے حوالے کچھ چیزیں دے دو. اگر طاقت نہیں ہے تو اسے آگے بھیج دو, لیکن ڈانٹ نہ. ہاں تربیت کی خاطر آج کل کے زمانے کے اندر ہمارے حساب سے رمضان کا جیسا وقت آتا ہے تو کچھ ایسے آدمی جو طاقتور بھی ہوتے ہیں, اچھے ہٹے کٹے ہونے کے باوجود بھیک مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. اگر کسی کو شبہ ہو کہ یہ آدمی اس طرح کا کام کر رہا ہے, اگر اس لحاظ سے اسے ڈانٹا جائے حد سے آگے نہ بڑھتے ہوئے تو یہ اس کی گنجائش ہے, درست ہے, کیونکہ اس کی تربیت یہاں پر مقصود ہے. لیکن کوئی آدمی واقعتاً وہ بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں, یہ تو بالکل منع ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, قرآن کہتا ہے اسے ڈانٹو نہیں. تو قرآن کے آیتوں کے اندر احادیث میں اللہ رب ذوالجلال نے بارہا جگہ جگہ پر یہ ظلم کی مذمت کو بیان کیا ہے. بات کسی سے اونچی نہ ہو جائے, کسی کو نہ ڈانٹے, کسی کے اوپر جھپٹا نہ مارے, کسی کا حق نہ دبائیں, ساری چیزیں ظلم کے دائرے کے اندر آتی. تو اس واقعے کے اندر اور اللہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر یہی بات ملتی ہے کہ ظلم کرنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے. پھر اللہ رب ذوالجلال نے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ. بندہ جو دنیا کے اندر ظلم کرتا رہا, چھوٹا ہو بڑا, سارے کا سارا اس کو جمع کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو اندھیری شکل میں کھڑا کیا جائے گا. بتایا جائے گا یہ تیرے اعمال ہیں جو تو نے فلاں وقت میں اس پر یہ چھوٹا ظلم کیا تھا اس کو بھی ایڈ کیا گیا ہے, اسے بھی جمع دیا گیا ہے. بڑا ظلم ہوا تھا اسے بھی ایڈ کیا گیا ہے, جمع دیا گیا ہے. بہت بڑی مقدار میں وہ کالا اندھیرا بن کر کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے. جب ہمارا ظلم ہمارے مقابل میں کھڑے ہو جائے, مد مقابل بن کر, تو سوچیں ہماری نجات کا کیا عالم ہوگا. اپنے دلوں کے اندر یہ تہیہ کر لیں, کسی کے ساتھ بات کرنے میں ہم نہ جھڑکیں گے, نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے, کسی کا حق نہ دبائیں گے, کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں گے, ورنہ پھر ہم عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. دنیا میں بھی ہماری پکڑ ہوگی, آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ظلم کی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے, سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک